بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا، چوری کی سزا ہی میں کٹا تھا۔ یہ بغداد کا مشہور چور تھا، لوگ اس کو ابن سبات کے نام سے جانتے تھے۔ ایک رات وہ بغداد کے گلی کوچوں میں اپنی فکر میں گھوم رہا تھا۔ گھومتے گھومتے وہ ایک حویلی کے پاس پہنچا۔ اس کے چاروں طرف گھوما اور دل ہی دل میں بہت خوش ہوا۔ یہ تو کسی خاندانی رئیس کی حویلی معلوم ہوتی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے عالی شان حویلی کے پھاٹک پر دھیرے سے ہاتھ مارا۔ ارے یہ تو کھلا ہوا ہے۔ اس کے ہونٹ ہلے اور وہ دبے پاؤں اندر چلا گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک کمرے میں کھجور کی چٹائی بچھی ہوئی ہے، چمڑے کا ایک گاؤ تکیہ لگا ہوا ہے اور ایک گوشے میں کپڑے کے کچھ تھان رکھے ہوئے ہیں۔ یہ تو کسی تاجر کا مکان معلوم ہوتا ہے۔ کپڑے تو بڑے قیمتی ہیں، لیکن یہ جائیں گے کیسے؟ اس نے سوچا۔ خیر، اس نے اپنی چادر بچھائی اور اس میں تھان رکھ کر گٹھری باندھنے لگا۔ دیر تک کوشش کی لیکن گٹھری نہ بن سکی۔ بیچارے کا ایک ہاتھ تو تھا ہی نہیں۔ دانتوں کی مدد سے محنت کرتے کرتے ہانپنے لگا۔ اب اسے کسی کے پیروں کی چاپ سنائی دی۔ وہ ذرا سنبھلا اور سوچا کہ بھاگ جاؤں کہ ایک شخص شمع ہاتھ میں لیے سامنے آ گیا۔ وہ بادامی رنگ کی عبا پہنے ہوئے تھا۔ چور کی گھبراہٹ دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، دوست، یہ کام اکیلے کرنے کا نہیں ہے، اور پھر آپ نے روشنی کا وہ بھی کوئی انتظام نہیں۔ ارے آپ تو ہانپ رہے ہیں۔ اچھا، میں دیکھتا ہوں، شاید کوئی کھانے کی چیز مل جائے۔ آپ ذرا آرام کر لیجئے، آپ کا سانس ٹھکانے آ جائے، پھر ہم دونوں مل کر یہ کام کر لیں گے۔ یہ کہہ کر اجنبی شخص ایک طرف کو چلا گیا۔ چور نے سوچا، کہیں یہ شخص گھر کا مالک تو نہیں ہے، یہ مجھے چکمہ تو نہیں دے رہا، کہیں مجھے بٹھا کر لوگوں کو جگانے گیا ہو یا ہتھیار لینے گیا ہو۔ بھاگ چلنا چاہیے۔ چور یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ اجنبی شخص ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیے آ پہنچا اور چور کو دیتے ہوئے بولا، لیجئے، پہلے یہ دودھ پیجئے۔ چور کی جان میں جان آئی۔ اس نے اجنبی کے ہاتھ سے پیالہ لیا اور پینے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا، یہ تو میری طرح ایک چور ہی ہے۔ اتفاق سے ہم دونوں نے ایک ہی گھر کو تاکا ہے۔ خیر ٹھیک ہے۔ چور نے پیالہ رکھتے ہوئے اجنبی سے دھیمی آواز میں کہا، سنو میاں، تم اس خیال میں نہ رہنا کہ آج کے مال میں تمہارا آدھا حصہ ہوگا۔ میں آئندہ کے لیے تو تم سے معاملہ کر سکتا ہوں، لیکن آج میں تمہیں آدھا حصہ نہیں دوں گا۔ میں پہلے گھر میں آیا ہوں اور کام بھی تقریباً کر چکا ہوں۔ اجنبی نے کہا، ٹھیک ہے، میں آئندہ کے لیے آپ سے معاملہ کر لوں گا۔ اب جلدی جلدی کام کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر اجنبی نے یہ گٹھری باندھی اور ایک چھوٹی سی گٹھری دوسری بنا کر اس چور کے سر پر رکھ دی اور بڑی گٹھری خود اٹھا لی۔ اب دونوں پھاٹک سے نکل کر ایک طرف کو روانہ ہو گئے۔ اجنبی کی گٹھری بھی بڑی تھی اور بوجھ اٹھانے کی عادت بھی نہ تھی، اس لیے وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ ابن سبات نے پیچھے سے گالی دیتے ہوئے کہا، ایک ٹھوکر ماری اور بولا، لالچی، اتنا بڑا گٹھرا باندھا ہی کیوں تھا جو اب چل نہیں رہا؟ اور اجنبی خاموش، ذرا تیز تیز قدموں سے چلنے لگا۔ آگے ایک پل تھا۔ پل کی چڑھائی پر اجنبی گٹھری نہ سنبھال سکا اور گر پڑا۔ گٹھری بھی دور جا گڑی۔ ابن سبات نے ایک لات جمائی اور گالیاں دیتے ہوئے بولا، کمبخت، اتنا لات کیوں لیا تھا جو اب سنبھل نہیں رہا ہے؟ اجنبی ہانپتا کانپتا اٹھا اور پھر جلدی جلدی گٹھری اٹھائی اور چل دیا۔ اجنبی تیز تیز آگے آگے چل رہا تھا اور چور پیچھے پیچھے۔ اب یہ لوگ شہر سے نکل کر ایک ویران جنگل میں پہنچ گئے تھے۔ ابن سبات چلایا، ارے رک جا، کہاں جائے گا؟
بس یہیں ڈال دے، اور اجنبی نے وہیں گٹھری رکھ دی۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اب اس نے ابن ثبات کی طرف مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھائے اور نہایت عاجزی سے بولا، بھائی آپ کے کام میں مجھ سے بڑی سستی ہوئی، آپ کو بڑی تکلیف پہنچی ہوگی، معاف کیجیے گا، اور یہ کہا اور اپنا ہاتھ چھڑاتا ہوا اپنی راہ پر روانہ ہو گیا۔ ابن ثبات کا جی تو نہیں چاہ رہا تھا کہ اجنبی کو کچھ دے، لیکن وہ اجنبی کی باتوں سے متاثر ہو گیا۔ اس نے سوچا یہ عجیب و غریب چور ہے، اور وہ چیخا، ارے کیا اپنا حصہ نہیں لے گا؟ اجنبی پلٹا اور بولا، دوست مجھے حصہ نہیں چاہیے، آپ میرے مہمان تھے، جو خدمت آپ کی کر سکتا تھا میں نے کی، واقعی میں آپ کی کچھ زیادہ خدمت نہ کر سکا۔ چور، کیا مطلب؟ تو کیا وہ تمہارا ہی مکان تھا؟ اجنبی، جی ہاں، وہ میرا ہی غریب خانہ ہے، آپ نے اب دیکھ ہی لیا ہے، جب ضرورت ہو بے تکلف تشریف لائیے، مجھ سے جو خدمت ہو سکے گی ضرور کروں گا۔ یہ کہا اور اجنبی سلام کر کے واپس ہو گیا۔ ابن ثبات ہکا بکا اجنبی کو دیکھتا رہا، اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا، جیسے اس کے ہونٹ سل گئے ہوں۔ وہ سوچ رہا تھا یہ کیسا عجیب و غریب آدمی ہے، چور کے ساتھ یہ سلوک، اور پھر آئندہ کے لیے بھی دعوت دے گیا ہے۔ یہ بے نفسی اور خاکساری، راستے میں نے اسے کیسی کیسی گالیاں دی، لاتیں ماری، اور اس نے گٹھری رکھتے ہوئے کس عاجزی سے کہا، معاف کیجیے گا، میں نے آپ کے کام میں بڑی سستی کی، یہ تو کوئی فرشتہ تھا۔ چور دن چڑھے تک وہیں کھڑا رہا اور سوچتا رہا۔ اس کے دل میں زبردست ہلچل تھی۔ آج اسے نہ مال چھپانے کی فکر تھی، نہ پکڑے جانے کا خوف تھا۔ اس کے اندر تو آج ایک اور ہی انقلاب آ گیا تھا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا اور وہ بے چین تھا کہ اپنے اس محسن کو ایک بار اور دیکھے، اور وہ بے اختیار شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ شوق میں چلا جا رہا تھا، بغداد کی سڑکوں اور گلیوں میں ہوتا ہوا اس حویلی کے سامنے جا کر رک گیا۔ سامنے ایک لکڑ ہارے کا جھونپڑا تھا، وہاں پہنچا اور اس سے پوچھا، بھائی یہ سامنے والی حویلی کن صاحب کی ہے؟ کیا آپ ان کا نام بتا سکیں گے؟ لکڑ ہارے نے ایک نظر ابن ثبات پر ڈالی اور کہا، آپ ان کو نہیں جانتے، یہ تو ہمارے بغداد کے لیے رحمت کا سایہ ہیں، مگر آپ کو ان سے کیا مطلب؟ لکڑ ہارا ڈر رہا تھا کہ بھلا ابن ثبات کو حضرت سے کیا مطلب، خدا خیر کرے۔ ابن ثبات، ارے بھائی تمہیں دنیا بھر کی باتوں سے کیا مطلب؟ تم تو یہ بتاؤ اس تاجر کا نام کیا ہے؟ لکڑ ہارا، بھئی یہ تاجر نہیں، یہ تو بغداد کے مشہور بزرگ ہیں، تم نے ان کا نام نہیں سنا؟ تعجب ہے، یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ابن ثبات، اچھا یہ جنید بغدادی ہیں؟ اور وہ ایک دم پھاٹک کے اندر بے کھٹک گھس گیا۔ اندر جا کر دیکھا تو چٹائی پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا چہرہ ایمان کے نور سے جگمگا رہا تھا۔ ابن ثبات اندر گیا اور بے اختیار حضرت کے قدموں پر گر پڑا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا نہ رکنے والا سیلاب جاری تھا۔ حضرت نے بڑی شفقت سے اس کا سر اٹھایا اور کہا، بھائی انسان کو صرف اپنے خدا کے حضور اپنا سر جھکانا چاہیے، جس نے پیدا کیا، بھلے برے کی تمیز دی اور ضرورت کا سارا سامان دیا۔ ابن ثبات کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ حضرت نے انہیں بیعت کیا اور یہ حضرت کے بڑے اہم مریدوں میں شمار کیے جانے لگے۔ تاریخ نے اپنے صفحات میں ہمیشہ کے لیے ان کا نام محفوظ کر لیا، اور آج جب حضرت ابن ثبات رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جاتا ہے تو گردنیں عقیدت اور احترام سے جھک جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔